السلام علیکم، اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے گا۔ ایک اور خوفناک سٹوری آپ کو سنوا دیتے ہیں، تو جس نے سٹوری بھیجی ہے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ سچا واقعہ سن 2001 میں پیش آیا۔ ان دنوں موبائل فون تو تھے لیکن ابھی تک ہمارے گاؤں میں انٹرنیٹ نام کی کوئی شے ہی موجود نہ تھی، لہٰذا وقت گزاری کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ہم 4 دوست رات کو گھروں سے باہر چارپائی لے جاتے اور وہاں پر بیٹھ کر گپ بازی کرتے تھے۔ گرمیوں کا موسم ہوتا تھا، بجلی معمول کے مطابق نہیں ہوتی تھی، سو رات دیر تک ہم گپ شپ میں مصروف رہتے۔ ایک دن ہماری بات جنات کے واقعات پر ہونے لگی کہ فلاں بزرگ گھوڑے پر سوار رات گئے، گاؤں واپس لوٹ رہے تھے، انہیں ایک بکری ملی، انہوں نے اسے اپنے گھوڑے کے اوپر لاد دیا اور تھوڑی دور جا کر دیکھا تو بکری کی ٹانگیں بڑی ہو رہی تھی، اس حد درجہ کہ زمین کو چھونے لگی۔ ایسے واقعات تو میں شوق سے سنتا لیکن اندر سے ڈر بھی لگتا تھا۔ گھر کی طرف روانہ ہو کر سلیم کو اپنے راستے پر لے آتا تاکہ اکیلا گھر کی طرف نہ جاؤں، لیکن ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ سلیم کو ان سب باتوں پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا اور اس دن بھی وہ ان بزرگوں کے جناتی قصے کہانیوں کا مذاق اڑانے لگا۔ لہٰذا وسیم نے سلیم سے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، شرط لگی، تم اگر قبرستان کی فلاں قبر پر یہ گندا رومال اور اس کے اوپر اینٹ رکھ کر آ گئے تو مان لیں گے تمہیں۔ سلیم بولا، اگر رکھ آیا تو پھر ہم مان لیں گے، یہ سب کچھ نہیں ہوتا اور تم شہر میں جس ہوٹل کا نام لوگے وہاں کھانا کھلائیں گے۔ وسیم نے جذب کے عالم میں جواب دیا، مگر مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگا۔ میں نے سلیم کو روکنا چاہا کہ وہ ایسی شرط نہ مانے، لیکن مجھے دوستوں کی اکثریت کے آگے ہارنا پڑا۔ جب آدھی رات ہوئی تو ہم سب اٹھ کر قبرستان کی طرف بڑھنے لگے۔ میرے ذہن میں پہلے سے سنسنی پھیل گئی قبرستان کی کہانیاں گھومنے لگی کہ ایک بار ایسے ہی کسی نے شرط لگائی تھی اور وہ واپس نہیں آیا تھا، اور یہ کہ اگر کبھی بھی جنات پر شرط لگائی جائے تو وہ عمل انہیں بالکل پسند نہیں، جس پر وہ اور زیادہ طیش میں آ جاتے ہیں۔ ایک بار تو یہ سننے کو ملا کہ کسی نے شرط لگائی اور 2 دن بعد لاش نہر کے کنارے سے ملی، اور ایک دن تو وہاں سے بچوں کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اس طرح کے ڈیروں قصے ایک کے بعد دیگرے میرے ذہن میں چل رہے تھے۔ گاؤں کے قبرستان سے مجھے ہمیشہ سے خوف آتا تھا۔ میں گرمیوں کی دوپہر کو اور خاص کر اکیلے کبھی وہاں سے نہیں گزرتا تھا۔ وہاں پر برگد کا درخت موجود ہے جس کی شاخیں جھک کر زمین پر آ گئی ہے۔ ہم بچپن سے اسے دیکھتے آ رہے ہیں۔ مجھے ہمیشہ اس درخت سے خوف آتا تھا، جیسے وہاں جنات کا بسیرا ہو۔ میرے ذہن میں اچانک سے خیال آیا کہ جہاں سلیم نے اپنا رومال رکھنا ہے وہ قبر بھی تو اس درخت کے نیچے ہے۔ وہ قبر ایک بزرگ کی تھی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ پیر تھے، ان کے بہت سے مریدوں میں جنات بھی تھے۔ یوں ہی سوچتے سوچتے ہم منزل کے قریب آ گئے جہاں ہمیں رکنا تھا۔ یہاں سے سلیم کو اکیلے آگے جانا تھا۔ میں تب بھی اس کھیل کو روکنا چاہتا تھا۔ سلیم چلا گیا اور ہم وہیں رک گئے۔
ایک دوسرے کو چپ چاپ دیکھنے لگے۔ کافی دیر ہو گئی تو وسیم نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، سلیم کو گئے ہوئے کچھ زیادہ ہی وقت نہیں ہو گیا، ہمیں چل کر دیکھنا چاہیے۔ مشتاق نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ ہم تینوں نے ہاں میں ہاں ملائی اور اس قبرستان کے راستے نکل پڑے۔ کچھ نزدیک پہنچنے پر مجھے یوں لگا جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو۔ تھوڑا اور نزدیک پہنچنے پر رونے کی آواز نے شدت اختیار کر لی۔ اس آواز میں ایک خوف تھا، آواز چھوٹے بچے کی تھی، لیکن ساتھ ہی بلیوں کی غرغراہٹ بھی شامل تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد سناٹا چھا گیا۔ ہم برگد کے درخت کے قریب پہنچے تو وہاں سلیم کو بے ہوش لیٹا ہوا پایا۔ ہمارے اوزان خطا ہو گئے۔ پاس پہنچے تو سلیم کی سانسیں چل رہی تھی۔ ہم نے فوراً اسے اٹھایا اور واپس آ گئے۔ ہسپتال میں 3 دن اس کا علاج ہوتا رہا۔ پیروں کے چکر بھی کاٹے لیکن حالت جو کی تو ہی رہی۔ اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ بولنا چاہتا تو بمشکل اپنے ہونٹوں کو ایک کونے میں لے جا کر کہتا، شرط۔ اسے نیند نہیں آتی تھی، 24 گھنٹے آنکھیں کھلی رہتی۔ اکثر اوقات اس کے جسم میں درد اٹھتا لیکن وہ چیخ نہیں سکتا تھا، صرف آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے۔ یوں ہی 10 دن گزر گئے۔ وہ جاگتا رہا، آنکھوں سے آنسو بہاتا رہا اور پھر ایک دن وہ اسی حالت میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ اس کے کل والے دن کی بات ہے۔ ہم تینوں جب دعا کر کے اس کے گھر سے باہر نکلے تو ہماری نظر اس کے گھر کی دیوار پر پڑی جس پر وہی گندا رومال پڑا تھا جو سلیم قبر پر رکھنے گیا تھا۔ اسے دیکھ کر ہم دہشت زدہ رہ گئے۔ آج تک ہم اس کی موت کے حقیقی اسرار کا پردہ چاک کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ یہ قبرستان میں شرط لگانے اور ایک بزرگ ہستی کی قبر پر گندا رومال رکھ کر بے حرمتی کرنے کا انجام تھا۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ تو ایسے شرط نہیں لگانی چاہیے۔ اسی پہ ایک اور سچی کہانی ہے میرے گاؤں کی ایک بزرگ کی، انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وہ تو دل کا بہت مضبوط آدمی تھا، اس نے شرط جیتا تھا، لیکن کمزور دل کے لوگ یہ شرط بالکل نہ لگائے۔ اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔